أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ حق سبحانہ و تقدس یہ فرماتے ہیں کہ کفار جس مقصد کے ساتھ قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کس مقصد سے وہ کان لگائے ہوئے ہیں، آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اس وقت بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، حضور کی باتیں سنی، اور سننے کے بعد چلے گئے، آپس میں بات سوچ رہے ہیں کہ ان کو کیا کہا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ ان کی نسبت ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ تو آخر میں کہنے لگے کہ یہ شخص جادو کا مارا ہوا ہے، یعنی جادو کے اثر سے وہ مجنون ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ، اس لیے دماغ ٹھکانے نہیں رہا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ مسحور ہے، یعنی جادوگر ہے، کبھی کبھی اس طرح معنی بھی ہوتا ہے، مسحور کے معنی ساحر۔ کسی نے کہا کہ ان کو شاعر کہو، کسی نے کہا کاہن کہو، جیوتش کہو، کسی نے مجنون کہا، کیا کیا کہا لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ اس سبب کو جس کے سبب سے وہ لوگ سنتے ہیں جبکہ آپ کو کان لگاتے ہیں، اور اس وقت بھی جبکہ وہ لوگ سرگوشی کرتے ہیں، آپس میں کیا کیا بولتے ہیں، کیا کیا جملے چست کرتے ہیں۔ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم اگر ان کا اتباع کرو گے تو ایسا سمجھا جائے گا کہ ایک جادو زدہ آدمی کا تم نے اتباع کیا۔ بھئی قرآن کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے گا اس میں فائدہ ہوگا۔ مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جیسے حضور کے زمانے میں اس طرح کے لوگ تھے کہ غلط نیت سے قرآن سنتے تھے، آج کے زمانے میں بھی ہیں۔ یہ مسلمان بھولا بھالا، کتنا بھولا کہ بے وقوف بن گیا۔ قرآن کہتا ہے گاندھی جی قرآن پڑھتا تھا، یہ پڑھتا تھا تو کیوں مسلمان نہیں ہو گیا؟ کتنا مسلمان بھولا ہے، دیکھیے بے وقوف بن گیا۔ کہا فلانا پنڈت اسلام کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، اس کے کہنے سے کیا ہو گیا؟ وہ تو اسلام تو ہے ہی، وہ داخل کیوں نہیں ہو جاتا؟ امیتابھ بچن قرآن پڑھ رہا تھا، کیوں پڑھ رہا تھا؟
ٹونی بلیئر نے قرآن پڑھا. کیوں پڑھا بھائی؟ وہ اپنی پالیٹکس ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمیں اس میں کچھ ملتا ہے. کچھ لوگ اعتراض کی تانا تشنیع کی نیت سے سنتے تھے. قرآن ایک ایسی دولت ہے کہ اگر صحیح نیت سے پڑھو گے اور تم اگر اس کے ہو کے رہ گئے تو اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی عزت نہیں. ہاں، ان اللہ تعالی یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدعو بآخرین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہتوں کو اٹھاتے ہیں، بہتوں کو گراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں یہ لوگ کیا کیا بولتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور کہا، جادو کا اثر جس کو ہوا ہو. دیکھیے یہ تو مکی آیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں لبید بن عاصم اور اس کی بیٹی نے جادو کیا تھا حضور پر، جس کا اثر کیا تھا؟ آپ کو دنیا کی باتیں یاد نہیں رہتی تھی، دنیا کی باتیں. تو یہ کوئی نبوت کے خلاف نہیں ہے. بھائی بخار آ جانا، کسی نبی کو زخم لگ گیا تو اس میں سے خون نکل رہا ہے، یا بدن درد کر رہا ہے، تو جیسے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو جادو بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ نبی کو جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جادو بھی اسباب طبعیہ کے ساتھ خاص ہے. کچھ چیزیں ایسی اختیار کی جاتی ہے جس کا کوئی اثر پہنچ جاتا ہے. تو نبی کو جادو کا اثر ہونا یہ کوئی مستبعد بات نہیں ہے. لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کو یہاں جو مسحور ان لوگوں نے کہا ہے، اس سے مراد مجنون، ہاں پاگل کے معنی میں انہوں نے لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. ارے دیکھو تو صحیح، انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی، پھر وہ گمراہ ہو گئے تو راستہ نہیں پا سکتے. یاد رکھ لو، یہ بات دل میں بٹھا دو. نبی کی شان میں جس نے گستاخی کی، اور خصوصاً جنہوں نے اس طرح کے القاب دیے، وہ کہیں کے نہیں رہے. آج کے زمانے میں بھی اگر ہم دین اور اہل دین، دیندار لوگوں کا اگر مذاق اڑائیں گے، کبھی ہمارے پاس دین نہیں آئے گا. اہل علم کا مذاق اڑائیں گے، کبھی علم نہیں آئے گا. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم عالم اچھے پیدا نہیں، خاک ہوں گے. کیسے ہوں گے اچھے عالم پیدا؟ آپ کیسے ہوں گے؟ کیونکہ نہ علم کی قدر رہی، نہ اہل علم کی قدر رہی. تو پھر علم کیسے آ سکتا ہے؟ علم تو آئے گا علم والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے. اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے آدمی بنے گا کچھ، اخلاق آئیں گے اس سے. اس لیے کہا جاتا ہے اہل اللہ کی صحبت میں جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں رہو، ان کی جوتیاں سیدھی کرو. جوتیاں سیدھی کرنے کا مطلب ہی نہیں کسی چپل ایسے کر دیے تو جوتیاں سیدھی ہو گئی. اپنے دل سے ان کو مانو. ہاں آج تو ہم لوگ زبان ہی تو جمع کر سامنے کر لیتے لیکن پیچھے کٹنگ کرتے. تو کہاں پھر علم بھی آوے، اخلاق بھی آوے، دینداری بھی آوے؟ نہیں آ سکتی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. ان لوگوں نے کہا، مکہ والوں نے، کہ جب ہم لوگ مر جائیں گے اور ہڈی ہو جائیں گے اور بوسیدہ ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ از سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ یہ اعتراض کرتے تھے. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے، علامہ عثمانی نے اس بات کو لکھا ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے تھے کہ ہم ان کو مجنون اور اس طرح کی بات ان کے بارے میں کرتے ہیں، لیکن ان کی بعض باتیں تو ایسی ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتی. وہ یوں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا ہے. ارے آج تک کوئی نہیں آیا. یعنی اللہ امام راضی کے کہنے کے مطابق پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت الہیت کو بیان کیا، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبوت کے بارے میں بیان فرمایا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کو بیان کر رہے ہیں، آخرت کو بیان کرتے ہیں۔ تو پہلے الہیات، اس کے بعد نبوت کے بارے میں جو شبے تھے وہ، اب اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں، قیامت کے انکار کے بارے میں ان لوگوں کے جو شبہات تھے، کہہ رہے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیسے ہو جائے، یہ شبہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی 4 مسئلے بہت زور سے بیان کیے۔ ایک توحید جس کو الہیات کہتے ہیں، دوسرا رسالت جس کو نبوت بھی کہتے ہیں، تیسرا معاد یعنی آخرت، اور چوتھا قضاء و قدر، تقدیر، قضاء۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار سمجھائی۔ نچوڑ سمجھو قرآن کا ان 4 باتوں کو۔ تو یہ تیسری بات بیان کر رہے ہیں، آخرت کو، معاد کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ فاسد العقل سمجھتے تھے، اور کیا کہتے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی زمین کے اندر چلا جاوے اور پھر وہ دوبارہ پیدا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ امام راضی ان کے اعتراض کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی باڈی سوکھ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اس کے اعضاء سوکھ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اعضاء متفرق ہو جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہر ایک کا نہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں کہ ان کو مٹی کھاتی بھی نہیں۔ بعض صحابہ کرام کو شہادت کے کئی سالوں کے بعد اگر ایسے کھودی گئی قبر اور کدال لگ گئی تو خون نکلنے لگا، کئی 100 سال کے بعد بھی ایسے نہیں۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، ان لوگوں کو مٹی نہیں کھاتی، اللہ کے اولیاء کو بھی۔ یہ اللہ کا ایک شان ہے، اللہ حفاظت کرتے۔ تو جب میت دنیا سے چلا جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، تو انسان کے اندر آگ، مٹی، پانی اور ہوا، یہ 4 چیزیں ہیں۔ آگ بھی ہے، آگ ہے نہیں انسان، لیکن ارے ایسا کرو، دیکھو گرم ہو رہا ہے، تو گرم ہونا تو آگ کی خاصیت ہے، تو آگ بھی ہے۔ اسی طرح پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے اور ہوا بھی ہے، یہ 4 چیزیں انسان میں ہیں۔ اب قبر میں چلا گیا، جانے کے بعد خشک ہو گیا تو جو چیز جس کی تھی اس کو مل جائے گی، پانی تھا وہ پانی میں مل جائے گا، مٹی تھی مٹی میں چلی جائے گی، ہوا تھی وہ ہوا میں، تو ساری چیزیں ختم ہو گئی تو اب دوبارہ پیدا کرنا کیسے ہوگا؟ انسان کیسے نکل آئے گا؟ یہ ایک اعتراض ہے ان لوگوں کا جو قیامت کو نہیں مانتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اشکال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے پیدا ہوا کہ اللہ کے کمال علم اور اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا یقین نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے کمال علم کا پتہ چل جائے کہ اللہ کا علم کیسا ہے، یہ مٹی کے اندر کہاں کس کا کیا کیا حصہ ملا ہوا ہے، اس کا علم بھی اس کے پاس ہے، اور اس کو قادر مطلق ہے کہ ساری چیزوں کو یک بار کی جمع کر دے۔ جب یہ چیز ہو جاوے، دماغ میں آ جاوے، تب تو کوئی اعتراض رہے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کامل قدرت والے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کو اللہ جانتے ہیں، تو اب یہ اجزاء، انسان کی باڈی کے پارٹس جتنے بھی زمین کے اندر دنیا کے جس کسی حصے کے اندر مل گئے ہو، لیکن اللہ کے علم میں تو ہے کہ یہ اس کا حصہ، یہ اس کا حصہ ہے۔ جب ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا علم ایسا ہے، تو یہ بھی تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، دوبارہ جوڑنے پر، دوبارہ ملانے پر، دوبارہ زندگی اور عقل دینے پر وہ قادر ہے۔ جب یہ 2 باتیں ہم سمجھ گئے تو بھی مان لو کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا دوبارہ۔ یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ تو ہڈی اور وہ بھی بوسیدہ ہو گئی، جس کو ایسے دبایا تو چورا چورا ہو جاوے،
ایسی ہو گئی، تم اس کے بارے میں یقین نہیں رکھتے تو ایک کام کرو، تم پتھر بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ، اور اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہو سکتی ہے وہ بن جاؤ، چلو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے، لیکن یہ نہیں کہ ہو جاؤ یعنی ابھی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عاجزی بتلانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ عاجز ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دوبارہ زندگی ملنے کو انہوں نے امپاسبل سے جیسا سمجھا کہ مٹی کی ہڈی ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، دوبارہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم جس چیز کے بارے میں انکار کرتے ہو، ہڈی ایک مرتبہ انسان کی باڈی کے ساتھ رہ چکی ہے، چاہے وہ بوسیدہ ہو گئی، تم اس کے اندر نہیں مانتے، چلو لوہا ہو یا پھر پتھر ہو جس کے اندر کبھی زندگی نہیں آئی ہے، حرکت آئی کبھی لوہے میں، پتھر میں نہیں آئی، ارے اس سے بھی زیادہ کوئی بڑی چیز مان لو، تمہارے دل میں جو چیز کو تم زیادہ سخت سمجھتے ہو وہ مان لو، اللہ تعالیٰ اس میں بھی قادر ہے کہ جان پیدا کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ان کی عاجزی بتلانے کے لیے حکم دیا ہے، ڈانٹنے کے لیے کہ ہڈی اور اس کی تم بات کرتے، جس کے اندر کبھی زندگی نہیں رہی، جان نہیں رہی، روح نہیں رہی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جان دینے پر قادر ہے۔ تو پھر جس کے اندر جان رہ چکی ہے تو اس کے اندر کون سا مشکل ہوگا؟ کوئی مشکل نہیں ہے کہ نہیں، ہڈی کے اندر تو جان رہ چکی ہے، اسی طرح چاہے ہڈی بوسیدہ ہو گئی۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اے نبی جی بتا دو ان کو کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تو ایسی مخلوق ہو جاؤ جو تمہارے سینوں میں بڑی سمجھی جاتی ہے، جو تمہارے دلوں میں بڑی سمجھی جاتی ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ایسی کوئی چیز مان لو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی لانے پر قادر ہے۔ جب یہ سوال جب ان کو بتایا جائے گا تو کہیں گے فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، اب سوال کریں گے کہ بھئی کون کرے گا یہ؟ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ کسی بھی چیز کے وجود میں آنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک مٹیریل کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک کاریگر کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ آپ کو کرسی بنانی ہے تو پہلے تو لکڑی لانی پڑے گی اور کارپینٹر لانا پڑے گا تو کام ہو جائے گا۔ یہاں پر مٹیریل کیا ہے؟ ہڈی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جان ڈال چکا ہے، اب کاریگر کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، وہ لوگ کہیں گے کہ کون اس کو لوٹائے گا؟ جب ان لوگوں کو سمجھ میں آ جاوے گا کہ زندگی دوبارہ ملنا پاسبل ہے، تو اب یہ سوال ان کا دوسرا یہ ہوگا کہ بتاؤ اچھا کون یہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہا کہ ان کو کہہ دو کہ وہ ذات تمہیں دوبارہ پیدا کرے گی جس نے پہلی دفعہ تم کو پیدا کیا تھا۔ تم کہاں تھے؟ ٹماٹر میں بیٹھے ہوئے تھے، روٹی میں، چاول میں، پتہ نہیں گوشت میں، کہاں کہاں تمہارا پانی، جس پانی سے تم بنے ہو وہ کہاں کہاں پڑا ہوا ہے، اور کہاں سے چیز آئی اور آپ نے کھائی، اور باپ کی پشت میں آپ آ گئے منی کی شکل میں، اور ماں کے ترائب کے اندر آ گئی سینے کے پاس، پھر دونوں کو اللہ تعالیٰ نے رحم مادر کے اندر جمع کر دیا، جس سے ایک حضرت انسان تیار ہوا۔ یہی مٹی کہاں کہاں کی مٹی تھی اور اللہ نے کیسے انسان کو بنا ڈالا۔ اگر یہ تم سمجھ لو کہ اس ذات نے بنایا ہے، فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ ذات جس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اور دنیا کا دستور ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ موبائل آیا تھا تو اتنا بڑا موبائل،
اتنا بڑا موبائل لوگ ایسے بات کرتے تھے اور فخر کرتے تھے، موبائل آیا ہے، موبائل ہے ہمارے، موبائل ہے۔ آج دیکھو گھڑی کے اندر بھی موبائل آ گیا، گھڑی میں بات کرتا ہے آدمی، موبائل ہے اس میں۔ پہلا جس نے بنایا ہوگا اس کو تکلیف زیادہ پڑی ہوگی، محنت کرنی پڑی ہوگی، تو اس کے بعد جب ایک چیز ایک دفعہ آ جاتی ہے تو پھر تو ایسی چیزوں کو بہت جلدی وجود مل جاتا ہے۔ ہمارے انڈیا کے اندر ایک جگہ ہے جس کو الاس نگر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الاس نگر۔ وہ ایسی جگہ ہے کہ آپ کتنی ہی قیمتی اور اوریجنل چیز لے کے جاؤ وہاں، اور آپ کہو کہ ایسی گھڑی ملے گی، کافی ملے گی، اندر لے کے جائے گا اور وہ ایسی گھڑی لے کے آئے گا تو آپ اپنی گھڑی بھول جائیں گے، کہا میری اصلی یہی ہے۔ تو ڈپلیکیٹ لے کے آئیں گے اور اصلی لے کے آئیں گے۔ وہاں بہت زیادہ اس طرح کی ڈپلیکیٹ چیزیں تیار ہوتی ہے الاس نگر۔ میں گیا ہوں وہاں، بیان ہوا جلسے میں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں کسی ایک چیز کو بنانا ہو تو پہلی دفعہ جب بناتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس کی کاپی کرنا اور اس کو نکالنا وہ ایزی ہو جاتا ہے۔ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تیار کیا، اور اس کے بعد تو اس کے لیے تو پہلے بھی کوئی مشکل نہیں تھا اور بعد میں بھی نہیں۔ یہ تو ہم کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی بات کرنی پڑتی ہے، ورنہ کن کا اس کا کافی ہے، اس کا ارادہ ہی کافی ہوتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، وہ لوگ کہیں گے کہ کون ہمیں لوٹائے گا۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ فرما دیجئے کہ وہ ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، ہاں وہی ذات تمہیں پیدا کرے گی دوبارہ۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، جب آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جس نے تم کو پہلی دفعہ بنایا تھا، تو یہ سر ہلائیں گے، ایسے سر ہلائیں گے۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، آپ کی طرف اپنے سروں کو ہلائیں گے۔ انغاط عربی زبان میں کہتے ہیں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر، ایسے سر ہلانے کو۔ اب تیسرا سوال کریں گے، وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، وہ کہیں گے کہ یہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا آپ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اے نبی بتا دو کہ امید ہے کہ وہ ان قریب ہوگا، امید ہے کہ ان قریب ہوگا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ کب آئے گی قیامت۔ ان کا جو شبہ تھا، اعتراض تھا حشر اور نشر کا کہ دوبارہ پیدا ہوں گے، اس کو وہ لوگ غلط سمجھتے تھے۔ اب سوال کرے وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، یہ سوال ہی ان کا غلط ہے کہ کب آئے گی قیامت، یہ سوال ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ جب واضح دلیل سے اوپر یہ بات معلوم ہو گئی کہ دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے، تو یہ سوال ان کو کرنا ہی چاہیے کہ نہیں چاہیے کہ کب ہوگا، اس لیے کہ یہ سوال تو کوئی بھی نہیں کر سکا۔ جبریل امین بھی حضور کے پاس آئے اور پوچھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا عالم بالسائل عالم من السائل، جس کو پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے بھی زیادہ علم نہیں۔ پوچھنے والے جبرائیل ہیں، جن سے پوچھا جاتا ہے وہ نبی ہیں۔ انہوں نے جبریل امین نے حضور سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو فرمایا حضور نے کہ سائل اور مسئول عنہ، جس کو پوچھا جاتا ہے، دونوں برابر اس معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کب آئے گی یہ کسی کو بتایا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، کب آئے گی کسی کو اللہ نے بتایا نہیں ہے، نبی کو بھی نہیں بتایا تھا، اسی لیے نبی نے کیا فرمایا؟ قیامت کب آئے گی میں نہیں جانتا، میں نشانیاں جانتا ہوں
کہ قیامت کے آنے سے پہلے دنیا میں ایسا ایسا ہوگا. غریب لوگ بڑے بڑے بنگلے بنائیں گے اور عورت اپنی آقانی کو جنے گی. اس طرح کی روایت ہے، حدیث جبرائیل جس کو کہتے ہیں. قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما علمها عند ربی، قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے، وہی جانتا ہے کہ کب آئے گی. ان الساعة آتیة اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى، یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اس کو چھپاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو چھپا کے رکھوں گا. قیامت کا علم کسی کو نہیں، تاکہ ہر انسان کوشش کرتا رہے. موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتلانے کہ فلانے سن میں آپ کو جانا ہے دنیا سے، ورنہ پھر انسان کیا کرتا، لگ جاتا سجدے میں ہی رہتا کہ چل. اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا تاکہ ہر وقت ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں کس گلی میں شام ہو جاوے اور کس حالت میں آ جاوے. آدمی ڈرتا رہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، وہ کب ہوگا. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، نبی جی بتا دو کہ قیامت امید ہے کہ قریب ہو. امام رازی نے یہاں پہ ایک سوال قائم کیا ہے. سوال یہ قائم کیا کہ امام رازی 6 صدی ہجری کا آدمی ہے، 6th سینچری، کہا 600 سال ہو گئے ابھی پھر بھی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ قریب ہے. آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1443 سال ہو گئے پھر بھی قرآن کا یہ اعلان ہے کہ قیامت قریب ہے. تو قریب کس کو کہیں گے؟ جیسے کہ ہمارے فی جی کی جماعت یو پی گئی کسی جگہ تو کسی جماعت پہ تشکیل ہوئی تو کہا کہ بھائی فلاں گاؤں کہ بغل میں ہے. کیا کہا؟ بغل میں ہے. یہ چل کے تھک کے چور ہو گئے. ارے بھائی بغل میں کہاں ہے؟ ارے بورا. تو اتنے دور کو بھی یہ بغل بتا رہے. تو قرآن مجید نے یہ آیت نازل ہوئے 1400 سال کے اوپر کا عرصہ گزر گیا پھر بھی قریب قیامت. یاد رکھو جو زمانہ گزر گیا ہے اس کے مقابلے میں جو آنے والا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک میں کتنی صدیاں گزر گئی، کئی ہزار سال گزر گئے. اس کے بعد حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں. تو اللہ کے نبی کو جو زمانہ ملا ہے 1500 یا اتنے جتنے بھی سال ہو تو اس کے مقابلے میں تو قریب ہی کہلائے گا. جو فاصلہ آپ طے کر چکے ہیں اب باقی ہے وہ تو کم ہی ہے. اس کو قریب کہا گیا. کل ما ہوا آت فہو قریب، عربی میں کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہوتی. اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ عسیٰ ان یکون قریب، آپ بتا دو ان کو کہ امید ہے کہ قیامت قریب ہو. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں پکارے گا. تمہیں پکارے گا، تمہیں یعنی کس کو؟ اب یہاں مفسرین کی 2 رائے ہیں. یا تو کفار کو پکارے گا یا یہ کہ ایمان والوں کو پکارے گا. یہ پکارنا کیسا ہوگا؟ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ قیامت میں جو آوازیں لگے گی، بلایا جائے گا لوگوں کو، یہ پکاریں الگ الگ طرح کی ہوگی. ایک تو لوگوں کو قیام اٹھانے کے لیے، قبروں سے اٹھانے کے لیے پکارا جائے گا. جیسے کہ بعض روایات میں ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام آواز لگائیں گے، ایتها الاجساد البالیہ والعظام النخرہ والاجزاء المتفرقہ اودی کما کنت بقدرت اللہ وباذنہ وتکوینی. اسرافیل علیہ السلام آواز لگائیں گے ایسے
کیسے؟ ایتها الاجساد البالیہ، اے پرانی بوسیدہ باڈیز، ایسے جسم جو پرانے ہو چکے ہیں، اور والعظام النخرہ، اے کھوکھلی ہڈیوں، والاجزاء المتفرقہ، اور ٹکڑے شدہ جو کچھ ٹکڑے ہو گئے ہیں بدن کے وہ تمام اجزاء، سن لو، عودی، واپس آ جاؤ، لوٹ جاؤ، جہاں پہلے تھے وہاں چلے جاؤ، کما کنتی، جیسے دنیا میں پہلے تھے کہا ایسے ہو جاؤ۔ یہ اسرافیل علیہ السلام پکاریں گے۔ تیسرے پارے میں آپ لوگ سن چکے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تھوڑے پرندے لو اور پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے قیمہ کر کے پھینک دو اور گردن سب کے ساتھ رکھنا، پھر پکارو سب کو کہ آ جاؤ۔ اللہ کے نام سے سب آنا شروع ہوئے، تو جس کا پنکھا جہاں تھا سب لگنے لگا سب، اور جس کی جو گردن تھی اسی گردن کے ساتھ سب مل گئے، ہر ایک کی اپنی اپنی گردن کے ساتھ پرندے تیار ہو گئے۔ کہا ایسے کریں گے، وہ آنے والا ہے میرے بھائی، ایک دن آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اسرافیل علیہ السلام فرمائیں گے، پکاریں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے اور اس کی تقویم سے، اس نے جو پہلے سے طے کر رکھا ہے اس لحاظ سے، سب اپنی اپنی جگہ لوٹ جاؤ۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اس دن کو یاد کرو جس دن ایک پکارنے والا ایک اجنبی چیز کی طرف پکارے گا۔ تو یا تو خطاب کفار سے ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ایمان والوں کو خطاب ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکار کے کہیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کو مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے معارف القرآن میں لکھا، کہ حضور فرماتے ہیں قیامت کے روز تم کو تمہارے اپنے اور باپ کے نام سے پکارا جائے گا، تمہیں تمہارے نام سے اور تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، یہ حدیث ہے۔ لہذا حضور فرماتے ہیں اپنے نام اچھے رکھا کرو، اپنے نام اچھے رکھا کرو، ایسے نام جو گندے، جس کا معنی کوئی اچھا نہ ہو۔ آج تو نیوز ایسے تلاش کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کہ ہم مفتی اور مولانا تھک جاوے کہ بس ہمارے ایریے میں ایسے نام کا کوئی لڑکا ہے ہی نہیں، ایسا نام چاہے ارندر گرندر کچھ بھی ہو، اس کا میننگ کچھ بھی نکلتا ہو، لیکن ایسا نام ہونا چاہیے۔ ارے بھائی، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کیوں اللہ اور اس کے رسول کی پیاری چیز اختیار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا نام عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے، عبداللہ عبد الرحمن، اور دوسرے نمبر پہ نبیوں کے نام، محمد نام، احمد نام، نبیوں کے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ایسے نام رکھو۔ لیکن نہیں، آج تو یہ ہے کہ نہیں، ہمارے خاندان میں کسی کا نام کیا، ہمارے گاؤں میں نہیں ہونا چاہیے ایسا نام۔ اب چاہے مولانا کو تھکنا پڑے کہ لغت ڈکشنری کھولے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، اب تو کچھ بھی کر معنی نکال کے لا، بھائی جہاں سے لیا ہے وہیں دیکھ لینے۔ ہم تو یہی کہتے کہ لیا کا انٹرنیٹ، وہیں دیکھ لینا بھائی۔ نبیوں کے نام رکھو۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن تمہیں تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، اس لیے اچھا نام رکھا کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ یا اس کا فرشتہ پکارے گا، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِي، تو تم لوگ جواب دو گے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے۔ اب ایمان والے اللہ کی تعریف کریں گے، وہ تو سمجھ کر کریں گے کیونکہ اللہ قابل تعریف ہے، اور کفار تعریف کریں گے اللہ کی، وہ کیسے کریں گے؟ اور کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کہا کہ نہیں، یہ مجبوری کا کام ہے۔ کیسا؟ یہ کیسا کام ہے؟ مجبوری کی وجہ سے، وہ نہیں چاہیں گے پھر بھی کرنا پڑے گا، ان کی زبان سے نکل جائے گی اللہ کی تعریف، یہ ہے۔ تو قبول تو وہ لوگ کریں گے۔ استجابت کے معنی ہے پکارنے والے کی موافقت کرنا، موافقت کرنا۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے
اور مٹی کو جھاڑ رہے ہوں گے اپنے سر سے، قبروں سے نکل کے ایسے مٹی جھاڑیں گے اور کہیں گے سبحانک و بحمدک، سبحانک و بحمدک. وہاں تو عربی زبان چلے گی نہیں، قرآن کی زبان چلے گی وہاں. آج تو کوئی بھی زبان ہم چلا لیتے ہیں، لیکن وہاں عربی ہی چلے گی. اللہ تعالیٰ سکھا دے گا سب کو وہاں، اسی لیے ابھی سے سیکھنے کی کوشش کرو. سبحانک و بحمدک، یہ ہر ایک تسبیح پڑھے گا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، لیکن ان کی جو تسبیح ہوگی یہ تسبیح یوں کہو کہ مجبوری کی ہوگی. وہ پہچان تو لیں گے اس لیے کہ انہوں نے جنت جہنم فرشتے سب کچھ دیکھ لیا. اسی لیے مفسرین فرماتے کہ یہ ایسی تعریف ہے اللہ کی حمد ہے کہ یہ حمد فائدہ نہیں پہنچائے گی. وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم تو تھوڑا ہی ٹھہرے ہو. إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، پہلا سور پھونکا جائے گا اور دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس کے بیچ میں عذاب نہیں ہوگا. اب جب آدمی اٹھے گا تو سوچے گا کہ یار کس نے اٹھا دیا، اتنے مزے سے ہم لوگ سو رہے تھے. آدمی تھکا ماندہ ہو اور سو گیا ہو، اس کو کوئی اٹھا دے تو کیسا لگتا ہے؟ راحت آرام کی نیند ہو اس میں سے اٹھایا. کہا اسی طرح سے قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو لوگ کہیں گے یار کس نے اٹھایا، اتنی اچھے ہم لوگ سوئے ہوئے تھے. کیونکہ پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، دوسری دفعہ پھونکا جائے گا، اس بیچ میں عذاب نہیں ہوگا. تو یہ آرام کے دن چل رہے تھے تو سوچے گا کہ آرام میں سے کس نے، کیونکہ اب جانا ہے امیگریشن میں اللہ کے دربار میں، اور دیکھیں گے کہ کیسا کر کے آیا ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. خیر اس کے اوپر کچھ باتیں اور ہے انشاءاللہ آئندہ کل عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا